إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. کوئی انج دی نگری دس مینو جتھے زندگی دا اعتبار ہووے. کوئی انج دی نگری دس مینو جتھے زندگی دا اعتبار ہووے. جتھے لوگ منافق نہ ہون جتھے مخلص کوئی غمخوار ہووے. تے جتھے حسد تو خالی لوگ ہون جتھے پیار دے بدلے پیار ہووے. اوہ چھڑ زیا انج دیاں مجلساں نوں جتھے ایمان و یقین دا بیوپار ہووے. حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو دی ساتھیو. اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے کہ جس خالق و مالک نے
اس پرفتن دور دے اندر مینوں تینوں اپنے گھر اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا گو ہاں اللہ رب العزت میرا تساں احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے۔ جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کراں میری دعا ہے اللہ میرے سمیت سانو سارے انو تا زندگی اس تو سبق حاصل کر کے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، وعدے نو پورا کرنا، وعدے دی تکمیل اور قول و قرار تے قائم رہنا اسلامی تعلیمات دا امتیاز اور بندہ مومن دی شناخت ہے۔ ہر سطح ہر مقام تے راست گوئی، دیانت و امانت اور وعدے دی پاسداری عہد اسلام دے نزدیک انسان دی سیرت اور کردار دے اندر مطلوب ہے۔ حقیقت بھی یہ ہوئی ہے کہ دنیا دی کوئی سوسائٹی، کوئی انسانی معاشرہ اس وقت تک ترقی پذیر نہیں ہو سکتا جس وقت تک اس دے نزدیک وعدے دی تکمیل اور اس نو بنیادی مقام نہ دے دیتا جائے۔ افائے عہد گویا معاشرے دے استحکام اور اس دی قیام دی یقینی ضمانت ہے، اور اس دے برعکس جس سوسائٹی اور معاشرے دے اندر وعدے دی پابندی نہ ہوئے گی وہ بنیادی اہمیت حاصل نہیں کر سکتا، اس معاشرے دے استحکام دی ضمانت نہیں دیتی جا سکتی، وہ ایک زوال پذیر معاشرہ ہوئے گا جس جگہ دے انہوں نے بنیادی اہمیت نہیں فراہم کیتی جائے گی۔ غور کرنا میرے ویر، توجہ کرنا۔ آئیے اللہ رب العزت نے اپنی کلام پاک دے اندر بے شمار مقامات تے وعدے دی پاسداری دے متعلق بیان کیتے۔ آئیے غور کرنا، اس دی اہمیت دا اندازہ اس بات تو بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت دی یہ عظیم الشان صفت بھی ہے کہ جس دا تذکرہ اللہ رب العزت نے اپنی کلام پاک دی اندر بے شمار مقامات تے کیتے۔ آئیے اللہ دا قرآن سننے ہیں، غور کرے جو سورہ ال عمران تے آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ فرماندے نے بے شک اللہ وعدے دی خلاف ورزی نہیں کردا۔ دوسرے مقام تے اللہ رب العزت نے سورہ روم تے آیت نمبر 6 دے اندر فرمایا وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ فرماندے نے اللہ دا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے دی کدی بھی خلاف ورزی نہیں کردا، اکثر لوگ اس چیز نو جان دے ہی نہیں نے۔ سورہ توبہ ایت نمبر 111 اللہ فرماندے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہوئے۔ سورہ ال عمران تے ایت نمبر 194 اللہ فرماندے نے ربنا واتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اللہ رب العزت کو لو سوال کرنے والے سوال کر دینے اللہ سونیا سانو تو او عطا فرما جس دا وعدہ تو اپنے رسولاں دی زبانی ساڑے نال کیتے اور قیامت والے دن سانو رسوا نہ کری۔ بے شک تو اپنے وعدے دی خلاف ورزی نہیں کردا۔ غور کر سونیا، توجہ کرنا، وعدے دی پاسداری دا جناب اہمیت دا اندازہ اس بات تو بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کئی مقامات تے قرآن مجید دے اندر اہل ایمان نو وعدہ پورا کرم دا حکم دیتے اور نال نال اللہ رب العزت نے انہاں دے اس وعدہ پورا کرن والے عمل دی تحسین بھی بیان فرمائیے، انہوں اچھا کام بھی آکھے
ہے سورہ بنی اسرائیل تے ایت نمبر 34 دے اندر اللہ فرماندے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مسئولا۔ اللہ فرماندے نے یتیم دے مال دے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے بے نال جو سب تو اچھا ہوئے او دے حوالے کر دیتا جائے۔ اللہ فرماندے نے جدوں اپنیاں جوانیاں نو پہنچ جان اللہ اکبر اللہ تے اللہ دے نال اس کیتے ہوئے وعدے نو پورا کرو، بے شک وعدے دے متعلق اللہ دی عدالت اندر سوال کیتا جائے گا۔ دوسرا مقام سورہ المائدہ آیت نمبر 1 اللہ فرماندے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، فرمایا اے ایمان والیو اپنے وعدے پورے کریا کرو۔ تیسرا مقام سورہ الانعام تے آیت نمبر 152 اللہ فرماندے وَبِعَہْدِ اللَّهِ اوفوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللہ خالق کائنات نے اس وعد دا اعلان فرمایا اور اللہ دے وعدے نو پورا کرو، اے او دا تاکید والا حکم ہے۔ اللہ فرماندے نے تسی نصیحت کیوں نہیں پکڑ دے، غور کرنا ذرا توجہ کرنا۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام تو وعدہ پورا کرم دی ضمانت بھی لیا کر دے۔ جدو کوئی بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہون لگدا، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسند احمد دے اندر اے روایت موجود ہے۔ اللہ اکبر اللہ، غور کر سونے توجہ کرنا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی نے اس حدیث دے راوی بیان فرماندے نے میرے نبی فرماندے اضمنوا لی ستا من انفسکم عزم لکم الجنہ، میرے نبی فرماندے نے 6 چیزاں دی ضمانت میں محمد نو دیو، 6 چیزاں دی ضمانت مینوں دیو، میں محمد توانو جنت دی ضمانت دینا، میں تواڈی جنت دا ضامن۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اصدقوا اذا حدثتم، جدوں بھی گل کریا کرو تے سچی گل کریا کرو، جھوٹ تو اپنے آپ نو بچا لو۔ اور دوسری گل میرے نبی فرماندے واوفوا اذا وعدتم، جدوں بھی وعدہ کریا کرو تے وعدے نو پورا کریا کرو۔ تیسرے نمبر تے فرمایا وعدوا اذا تمنتم، جدوں تہانوں امانت دتی جائے امانت نو واپس لٹایا کرو۔ اور فرمایا واحفظوا فروجکم، اپنی شرمگاواں دیاں حفاظتاں کریا کرو۔ اور 5ویں نمبر تے فرمایا وغضوا ابصارکم، اپنی نظراں دی حفاظت کریا کرو، انہاں نو اپنے کنٹرول اندر رکھیا کرو۔ وکفوا ایدیکم، فرمایا اپنے ہتھاں دے نال کسے پہ ظلم زیادتی نہ کریا کرو۔ میرے نبی فرماندے نے اے 6 چیزاں دی ضمانت مینوں دیو، میں محمد تانوں جنت دی ضمانت دینا وا۔ اللہ اکبر اللہ، غور کر سونے توجہ کرنا۔ انہاں 6واں وچوں چھٹی چیز وعدے نو پورا کرنا۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ رب العزت دا قرآن نازل ہو رہا ہے، فرمایا جڑے لوگ وعدہ پورا کرنے والے نے اللہ فرماندے نے کامیاب لوگ نے۔ سورہ المومنون تے آیت نمبر 8 اللہ فرماندے نے والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، فرمایا اے لوگ جڑے اپنیاں امانتاں اور اپنے وعدیاں دی پاسداری کرنے والے نے، اللہ رب العزت نے مومناں دی صفت قرار دیتا ہے۔ دوسرا مقام سورہ البقرہ تے آیت نمبر 177 اللہ فرماندے نے والموفون
والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اللہ فرماندے نے اپنا وعدہ پورا کرنے والے لوگ، تنگی دے اندر پریشانی دے اندر صبر کرنے والے، ایو سچے لوگ تے متقین لوگ نے۔ غور کریوں سونیاں ویرا توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان مستدرک حاکم دے اندر روایت موجود ہے۔ میری تیری امی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دیا نے، میرے نبی فرما دے نے وَإِنَّ حُسْنُ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ، پاک پیغمبر فرما دے نے جس بندے دا وعدہ پورا کرنا بہتر ہے او دا ایمان بہتر ہے۔ جیڑا وعدے دا خیال نہیں کردا او بندہ مومن میں نہیں کہندا، پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ مستدرک حاکم دے اندر 40 نمبر روایت، غور کرو سونیا تو وعدے نو سمجھدا کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کسے بندے نے پھر کولو پیسے لینے نے، وہ دروازے تے آئے، انہیں آکے کہا یار ویکھو کڈی حیرانگی والی گل ہے، پیسے بھی آپ دے لینے نے تے ترلے بھی آپ ہی کرن دے آئے، اور یار تیری مہربانی ہے مینوں بڑی لوڑ ہے، مینوں آ مجبوری، وہ کیڑی مجبوری ایڈی بن گئی، الٹا مجبوریاں بھی آپ دیاں دسنیاں نے، پیسے بھی آپ لین جانے نے۔ اللہ اکبر ہے جج بن کے جناب تاریخ تے تاریخ دے جاندا ہے۔ غور کرو سونے ویرا توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جس بندے دے اندر وعدہ پورا کرن والی خصلت نہیں او دا ایمان مکمل نہیں۔ غور کریوں سونے ویرا توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دا قرآن سورہ بقرہ ایت نمبر 40 دی اندر اللہ فرماندے نے ایمان والے ہو تسی اپنے کیتے وعدے پورے کرو، میں رب تہاڈے نال کیتے وعدے پورے کراں گا۔ اللہ رب العزت فرماندے نے وَأُوفُوا بِعَہْدِي وَأُوفِ بِعَہْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ۔ اللہ خالق کائنات فرماندے نے تسی اپنے وعدے پورے کریا کرو، میں رب تواڈے نال کیتے وعدے پورے کراں گا۔ غور کریوں سونیاں ویرا توجہ کرنا، وعدے پورے کرن دے اندر صحابہ کرام نے اللہ بھی قسم جناب اخیر کر چھڑیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو بدر دی سرزمین تے پاک پیغمبر علیہ السلام لے کے گئے نے، اللہ اکبر، اللہ تے پاک پیغمبر علیہ السلام دے آپ تے بیعت کیتی ہے سونے اے جان بھی تہاڈے واسطے قربان ہے، اے مال بھی تہاڈے واسطے قربان ہے۔ پھر لوگاں نے اپنی جاناں بدر وچ بھی دتیاں، پھر احد وچ بھی دتیاں، پھر خندق وچ بھی دتیاں۔ اللہ اکبر، اپنی جاناں دی پرواہ نہیں کیتا وعدہ سچا کیتا ہے۔ اللہ نو ایڈیاں اداواں پسند آئیاں نے، اللہ نے قرآن بنا کے میرے مصطفیٰ پہ نازل کر دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔
پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دی شان دے اندر اللہ رب العزت فرماندے نے کائنات دے اندر بسنے والو انہاں چو کچھ لوگ ایسے نے اللہ اکبر لا کے جنہاں نے اللہ دے نال اپنے کیتے ہوئے وعدے پورے کر دیتے نے یعنی اپنی جانا لٹا دیتی نے اور کچھ لوگ اس انتظار دے اندر نے کدو سانو موقع ملے تے اسی جناب اپنی جان اللہ بے رستے اندر لٹا دئیے غور کریوں سونے امیرہ توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تی شریعت قرآن و حدیث دے اندر تساں وعدے دی اہمیت دے جناب سماعت کر چکے ہو وعدے دیاں کچھ معاشرتی صورتاں بھی نے کچھ وعدے ہو نے جڑے بندہ اللہ دے نال کر دے جی میں اسی وعدہ کر کے آئیں اللہ فرمان دے نے الستو بربکم اے دسو میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں اوتھے اساں سارے نے وعدہ کیتا اللہ تو ہی ساڈا رب ہے اللہ اکبر ہن اللہ نو چھڈ کے غیراں دے دروازے تے جا کے ڈگے تے اللہ دے نال کیتے وعدے دی پاسداری نہیں اللہ اکبر اللہ غور کر سونے توجہ کرنا اللہ اکبر اللہ کچھ خاندانی وعدے ہندے نے اللہ اکبر اللہ والدین اولاد میاں بیوی اور دیگر رشتہ داراں بے درمیان کیتے گئے وعدے انہاں نو پورا کرنا خاندان دے اندر جناب ایک دوسرے نا تعلق جوڑن را باقی رکھن واسطے اور سکون واسطے ضروری ہندے اللہ اکبر اللہ مثال دے طور دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو تسی بیوی نکاح کرن واسطے جاندے ہو اللہ اکبر اللہ تے حق مہر دا وعدہ کر کے آئے ہو اللہ اکبر انی دیر تک وہ تہاڈے واسطے حلال نہیں جنی دیر تک اپنا کیتا ہویا عہد تے وعدہ پورا نہیں کرو گے او دا حق مہر نہیں دیو گے اللہ اکبر اللہ کئی لوگ بڑا تڑ کے جناب بڑا بڑا کچھ لکھوا دیندے نے مگر زندگی دی اندر وہ سارا کچھ پورا نہیں کیتا جا سکدا غور کرو سونے رب رسول دی بھی نافرمانی معاشرے دی اندر بھی لڑائی جھگڑے دی بنیاد ہے اس واسطے جنی کو حیثیت ہے اس قدر ہی حق مہر بن کے اس وعدے نو پورا کرن دی کوشش کیتی جائے اللہ اکبر اللہ غور کریوں سونے توجہ کرنا اللہ اکبر اللہ پہ کچھ وعدے ہندے نے جناب آپس دی اندر شراکت داری جناب خرید و فروخت دے معاملات دے اندر اللہ فرمان دے نیا آئی سورہ نساء آیت نمبر 29 اللہ فرمان دے نیا ایوہ الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم اللہ فرمان دے نے جدو آپس دی اندر تسی خرید و فروخت پہ جناب شراکت داری دا کو معاملہ طے کرو نا اللہ اکبر اللہ تے ایک دوجے دا مال نہ حق طریقے نال نہ کھا جایا کرو ایتھے دو سیری رال کے کام کر دینے اللہ اکبر لاؤ نو چھری پھیرم تے لگا تے اوے نو چھری پھیرم تے لگا غور کرو سونے امیرہ توجہ کرنا پھر جدو ایسے معاملے ہندے نے اللہ رب العزت پھر برکتائیں اٹھا لیندے نے پھر دو میں خاندان تے دو میں کر جناب ذلیلوں کے رہ جاندے نے غور کریوں سونے امیرہ توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہے ہیں اللہ اکبر اللہ تے کچھ وعدے حکومتی وعدے ہندے نے یعنی حکمران اپنی عوام دے نال وعدے کر جی میں آج کل وعدیاں دا طوفان ہی آیا ہویا معاشرے اندر ہیں جتھے جاؤ وعدے ہی وعدے جتھے جاؤ وعدے ہی وعدے اللہ اکبر اللہ پتہ نہیں ہے ساری زندگی بھی لا لین تے پورے ہو سکدے نہیں مگر اسی بھی بڑے راضیاں وعدے کر
کر کے اللہ اکبر لا انہاں دی زبانوں سن کے اللہ اکبر لا، مگر اللہ بھی قسم جرم بڑا وڈا جے، ایک گناہ بڑا سخت ہے۔ میں اگے چل کے عرض کرانگا، غور کر سونے توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہے ہیں۔ فرمایا وَأُوفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، سورہ نحل تے آیت نمبر 91 جے، فرمایا وَأُوفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُصُوا الْإِيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ کفیلا۔ اللہ فرماندے نے ہوئے اپنے کیتے ہوئے انہاں وعدیاں نو پورا کرو، اپنی انہاں قسماں نو پختہ رکھے آجے، انہاں نو توڑے آجے نا، وعدے تو پھر نہ جایا جے۔ کیوں کہ تسی او دے وچ اللہ نو اپنا زامن بنا، اللہ نو اپنا زامن بنا چکے۔ اللہ جی انشاءاللہ پریشان نہ ہویا جو جٹ صاحب، رانا صاحب، عوان صاحب اسی انج کر دیاں گے، اٹھلی اتے کر دیاں گے، اللہ اکبر لا تے ہونا کی ایک ککھ بھی نہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت نو زامن بنا کے جڑا تسی وعدہ کر چکے ہو، اللہ فرماندے نے یاد کرے آجو میرے کولو بچ سکدے، میری عدالت وچوں نہیں نکل سکدے۔ اللہ اکبر لا پھر اخیر ایو ہی ہوندا ہے، اللہ اکبر لا کوئی وزیر جیلے پہ ہوندا ہے تے کسے دے گردن وچ پھندا لٹکیا ہوندا ہے، کیوں رب نال کیتے ہوئے وعدے پورے نہیں کیتے تے اودیاں سزاواں مل رہیاں نے۔ آئیے غور کرنا، ذرا توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ اکبر لا رب العزت نے وعدہ پورا کرنے والے اللہ اکبر اپنے کچھ نبیاں دا ذکر کیتا ہے۔ آئیے غور کرنا، ذرا توجہ کرنا، اللہ اکبر لا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کیتا ہے کہ جدو ابراہیم علیہ السلام نو باپ نے کہا پترا میرے معبودہ نو برا پلا کہنا چھڑ دے ورنہ میرا مکان چھڑ دے۔ اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ دے گھروں نکل دے پہنے دے کہندے نے سلام علیہ ساستغفر لک ربی، ابو جی میں تو اڈے واسطے اللہ کو لو بخشش ضرور مانگدا رہاں گا۔ اے وعدہ کیتا میرے ابراہیم علیہ السلام نے۔ اللہ اکبر لا غور کریوں سونے توجہ کرنا، سورہ توبہ تے آیت نمبر 114 دی اندر اللہ رب العزت نے ذکر کیتا، فرمایا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ۔ فرمایا میرا ابراہیم اپنے ابے واسطے استغفار کردہ رہا۔ اللہ اکبر اللہ، کیوں میرا ابراہیم وعدے دا پکا انسان سی، مگر فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ۔ جدو ابراہیم نو واضح ہو گیا میرا باپ اللہ دا دشمن ہے، پھر ابراہیم نے دوبارہ استغفار کیتا، دوبارہ باپ واسطے معافی نہیں منگی۔ اللہ اکبر اللہ، پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وعدہ پورا کر دیا، اپنے باپ واسطے مغفرت مانگ دے رہنے۔ غور کرو سونے دوسرا مقام اللہ دے قرآن سورہ مریم آیت نمبر 54 دے اندر اللہ فرماندے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقُ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ فرمایا سونیا میرے اسماعیل دا ذکر انہاں نو سناؤ نا، او وعدے دا پکا انسان سی، اللہ اکبر اور رسول بھی سی، نبی سی۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود وعدے دی پاسداری کرنے والے۔ اللہ اکبر لا غور کر سونے توجہ کرنا، صحیح البخاری دے اندر 2941 نمبر روایت موجود ہے۔
میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ مکے دے اندر توحید دا اعلان کر دیتے، اللہ اکبر اللہ پہ جناب سفارتی تعلقات مدینے دے اندر آ کے میرے مصطفیٰ نے لوگاں نال بنانے شروع کر دیتے نے، آس پاس دے علاقیاں بھی طرفے خط بھیجے نے، ادھر ہرکل نامی بادشاہ بھی طرفے بھی خط بھیجے ہے، اللہ اکبر خط پڑھ دے، اتنی دیر نوے دے دربار دے اندر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی اجے کلمہ نہیں پڑھیا مگر میرے پاک پیغمبر دا سسر ہے، اللہ اکبر اللہ انج کر کے ہرکل دے دربار دے اندر پہنچ دے، اللہ اکبر ہرکل سوال کر دے، وہ کہنے لگا مینوں پتا چلے تہاڈے علاقے دے اندر اللہ اکبر لا تہاڈی نسل دے وچوں ہی کسے بندے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے، اللہ اکبر لا کہنے لگا جی بالکل کیتا ہے، او کیو جے او دی دعوت کیسی ہے، اے ابو سفیان پاک پیغمبر دے سلام دی دعوت دس رہا جے، اندہ یامرنا نعبد اللہ وحدہ لا شریک ولا نشرک بہ شیئا، کہ او سانو کہندہ ایک اللہ دی عبادت کرو، او دے نال کسے نو شریک نہ بناؤ، وَيَنْحَانَ أَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آباؤنا، اور سانو جڑے پیو دادا جنہاں نو پوچھ دے رہنے انہاں نو پوجن تو روک دے، وَيَامُرْنَ بِالصَّلَاةِ سانو نماز پڑھن دی ترغیب دین دے، وَالصَّدَقَةِ سانو صدقہ کرن دا حکم دین دے، وَالْعَفَافِ سانو معاف کرن دا حکم دین دے، وَالْوَفَاءِ تے لوکاں نال اچھے سلوک دا درس دین دے، اگے کی کہندے وَالْوَفَاءِ بِالْعَہْدِ سانو وعدہ پورا کرن دا حکم دین دے، وعدہ پورا کرن دا حکم دین دے، یعنی کافر بھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اس صفت دا جناب اقرار پیا کر دے، جڑا دس رہے ہے او بھی ہے جے کافر ہے، جڑا پوچھ رہے ہے او بھی ہے جے کافر ہے، تذکرے ہو رہے نے میرے مصطفیٰ دے، غور کر سونیا توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غور کریوں سونیا ویرا توجہ کرنا، اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام خود وعدہ پورا کرنے صلح حدیبیہ تے مکے والیاں دے نال شرطاں طے ہو گئیاں نے، اللہ اکبر لا کے جناب جیڑا تہاڈے والوں بندہ ساڈے وال آئے گا اساں انہوں واپس کرنا، اساں انہوں واپس نہیں کرنا، تے جڑا ساڈا مکے والیاں دا تواڈے کول آئے گا نا او تساں سانو واپس کرنا ہے، او تساں سانو دینا ہی ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لکھ دیو میں محمد نو منظور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی جلالی طبیعت دے مالک فرماندے نے مینوں بڑا وٹ جڑیا، میں کہا سونے ایڈی تھلے لگ کے صلح کرن دی کادی لوڑ ہے، کی ضرورت ہے؟ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عمر ذرا ٹھنڈا ہونا، اللہ اکبر اللہ جدے دل وچ رب نے ایمان دی بوٹی لا دیتی او ساڈے کول روے، او مکے روے، او ساڈا ہی کتے نہیں جان والا، تے جڑا سانو چھڑ کے ادھر چلا جائے سانو او دی لوڑ، سانو او دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام وعدہ کر لیا مکے والیاں دے نال، شرطاں طے ہو رہیاں نے، اللہ اکبر اللہ جناب انگوٹھے سائن ہو گئے نے، پاک پیغمبر علیہ السلام دے کولوں اے جناب آیا ہویا سفیر جدا نام سہیل بن عمر ہے، اے جناب لے کر کے کاغذات مکے دی طرفے جا رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ تے ادھروں جناب جے مجلس برخاست نہیں ہوئی، اجے جناب ادھروں فریق اٹھے نہیں نے، اللہ اکبر اللہ تے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی تے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی اے دو بندے مسلمانوں کر کے آ گئے نے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول، جی سونے اسی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر سہیل بن
عمر انج کاغذ سامنے کر دے ویندا میرے مصطفیٰ وال جی آ وعدہ تہاڈا ہے آ بندے ساڈے نے اے تانوں واپس کرنے پینے نے اللہ اکبر اللہ غور کر سونے ویرا توجہ کرنا پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او لوگو کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں میں محمد وعدے دی پاسداری کرنے والا وا اللہ اکبر حضرت ابو جندل فرماندے نے سونے محبوبہ میں کلمہ پڑھ کے تواڈے نال رہنا چاہنا اے مکے والے زندہ نہیں چھوڑن گے میرے نبی فرماندے نے ابو جندل اللہ کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال دے گا مگر میں محمد وعدہ کر چکے ہاں انہاں نوں مکے واپس بھیج دیتا جائے اللہ اکبر اللہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نوں مکے واپس بھیجیا جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ حضرت ابو جندل جڑے لوگ لے کے جا رہے نے انہاں بھی اندر ایک آدمی تے بڑا شوخا کئیاں جی شوخی بڑی ہوندی ہے نا کئی بندے اپنے آپ نوں شوخا ہی بڑا بناؤندے نے میں پتہ نہیں کی ہاں 30 مار خاواں سارا کچھ میرے سر تے چلی جاندا ہے اے بڑا شوخا بندہ سی حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی فرمان لگے اللہ اکبر بھی چوری تلوار بنوائی ہوں بڑی تلوار ہے کہندا سائی تے بنوائی ہے اللہ سائی تے بنوا کے لے آئے ہاں میں کو ایرا گہرا وا کھاندا پیندے گھر دا بندہ وا اللہ اکبر اللہ حضرت ابو جندل فرماندے نے یارا دیندا نہیں ہے میں ویکھاں تے صحیح تلوار کیسی ہے دی ڈھال کیسی ہے اللہ اکبر اللہ اے جناب حضرت ابو جندل نے جدو دے کولوں مطالبہ کیتے اے پھلیا تے اگے ہی بیٹھا سی انہیں تلوار پکڑائی ہے حضرت ابو جندل نے تلوار ماری تے انہوں ختم کر دیتے اللہ اکبر اللہ اسے جگہ پہ پڑاؤ کیتے ادھر حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی اے بھی چل دے چلام دے انہاں نال مل جاندے نے انہاں نے جناب اس خفیہ مارکا شروع کر دیتا جیڑا بھی کو مکے والیاں دا آئے انہوں لوٹ لیا کرن جیڑا کو دوسرا تیسرا حرکت کرے قتل کر دیتا کرن حتیٰ کہ مکے والیاں نے آپ ہاتھ جوڑ دیتے نے جی آ جیڑی اساں وچ شک رکھی انہوں ختم کر دے ہو جیڑا مسلمان ہوئے تسی اپنے کو رکھ لیا کرو سانو واپس لین دی لوڑ کوئی نہیں بات کرن دا مقصد ہے میرے پاک پیغمبر نے اگر وعدہ کیتا ہے مکے والیاں دے نال تے میرے مصطفیٰ نے پوریاں کیتا ہے اللہ اکبر انہاں دے سامنے آئے ہوئے لوگاں نو واپس کر چھڑے ہیں میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تی اللہ دا قرآن نازل ہو رہے آجے آئیے غور کر میرے ویر توجہ کرنا جیڑا بندہ اپنے وعدے بھی خلاف ورزی کر دے اپنے وعدے دا خیال نہیں کردا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تی اللہ دا قرآن سورہ الانفال ایت نمبر 55 تے 56 اللہ فرماندے نے ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون الذین عاہدتم منہم پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہے ہیں فرمایا بے شک لوگ اللہ دے ہاں وہ جانوراں تو بھی برے انسان نے اللہ دے ہاں وہ جانوراں تو بھی برے لوگ نے فرمایا کہ جنہاں نے کفر کیتے اپنے ایمان دے نال کی وجہ ہے وہ اپنے وعدہ پورا نہیں کر دے اپنا وعدہ پورا نہیں کر دے فرمایا ثم ينقضون عہدهم فی کل مرۃ وهم لا يتقون فرمایا وعدہ کر دینے پھر توڑ دینے وعدہ کر دینے پھر توڑ دینے وعدہ کر دینے پھر توڑ دینے اللہ کو لو ڈر دے نہیں اللہ دا قرآن کہندے فی کل مرۃ کسے کو لو ترجمہ کروا لے آجے وعدہ کر دینے تے توڑ دینے بار بار وعدہ توڑ دینے فرمایا ان شر الدواب عند اللہ اے اللہ دے ہاں چودھری نہیں جے اے اللہ دے ہاں وڈیرا نہیں جے اے اللہ دے ہاں PMN نہیں جے اے اللہ دے ہاں جانوراں دے نالوں بھی برا انسان ہے سورہ الانفال ایت نمبر 55 تے 56 جے غور کرو سونے توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان مسند احمد دے اندر حدیث نمبر 12567 نمبر روایت حسن درجے دی حدیث ہے ان انس رضی اللہ عنہ قل خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی کہندے پاک پیغمبر علیہ السلام سانو کبھی کدی ایسے خطبے دیتا کر دے سن اللہ اکبر اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام اس خطبے دے اندر بڑا جھنجھوڑیا کر دے آج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے خطبہ دیتا ہے اور میرے نبی فرمان دینے کالا لا ایمان کالا لا ایمان فرمایا وہ بندہ مومن نہیں جے میرے صحابہ وہ بندہ ایماندار نہیں جے سونیا محبوبہ کیڑا بندہ فرمایا لمن لا امانت لہو فرمایا جیڑا بندہ کسے دی امانت جیڑی ہے او دی جناب حفاظت نہیں کردہ جیڑا بندہ امانت دار نہیں اور میرے نبی فرمان دینے والا دین لمن او بندہ دیندار نہیں جے او دا دین نال کوئی تعلق نہیں سونیا کون فرمایا لمن لا آہد لہو جیڑا اپنا وعدہ پورا کر نہیں جاندہ بے ایمان بندہ بد عہد بندہ ایمان تو بھی خالی دین تو بھی خالی غور کرو سونیاں ویرا توجہ کرنا بے شک تو 5 وقت دا نمازی ہے تیریاں نمازاں نو سلام ہے تو جناب حجاں زکاتاں ادا کرن والا ہے تو رمضان دے روزے بھی رکھنے جناب بیت اللہ دے عمرے بھی کرن واسطے جانے تیریاں انہاں عبادتاں دی اندر اسی شک نہیں کر دے پر جے اگر تیرے اندر وعدے دی پاسداری نہیں اگر تو اپنے وعدے دا خیال نہیں کردا کتھوں کو تک میرے مصطفیٰ نے وعدے دا آکھے ہے ایک پاک پیغمبر کار اندر بیٹھے ہوئے نے اللہ اکبر بچے گلی اندر کھیل رہے نے ایک ماں نے آواز دیتی ہے بیٹا ادھر آ میں تینوں کوئی چیز دیواں اللہ اکبر اللہ ماں نے اپنے پتر نو بلایا ہے میرے پاک پیغمبر فرمان دینے بی بی انو کی دینا چاہنی ہے سونیا محبوبہ ایک کھجور ہے میں اپنے بیٹے نو دینی ہے میرے نبی فرمان دینے اگر تو کھجور نہ دین دی جی میں تو اندے نال وعدہ کیتا سی اورات انو کو شہ دیواں اگر نہ دین دی تیرے نام عمال وچے کچھ جھوٹ لکھے آ جانا سی اللہ اکبر کدی سوچے ایسی اپنے بچے نال کنے وعدے کر جانے کدی سوچے یاراں بیلیاں نال کی کچھ کر جانے اللہ اکبر غور کرو سونیاں ویرا توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سی اس زبان دی گارنٹی میں محمد نو دے اس زبان نال وعدے کرنے اس زبان نال عہد کرنے غور کرو سونیاں توجہ کر میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان صحیح البخاری حدیث نمبر 33 ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق ثلاث دوسری روایت دی اندر میرے نبی فرمان دینے اربعون من کن فیہ کان منافقا خالصا زعم انہ مسلما فرمایا ہے سمجھدہ میں نمازی میں روزے دار میں تہجد گزار میں صدقہ خیرات کرنے والا میں پکا مسلمان زعم انہ مسلما ایک گمان کردہ میں پکا مسلمان مگر میرے نبی فرمان دینے کان منافقا خالصا کان منافقا خالصا کان منافقا خالصا فرمایا پیور قسم دا منافق ہے اے خالص قسم دا منافق ہے اے دے نفاق وچ شک کوئی نہیں کوئی عام بندہ گل کرے میں 100 نکتے اٹھا لوں مگر پاک پیغمبر دی زبان وچوں نکلی گل دی اوپر شک نہیں ہو سکدا فرمایا پیور قسم دا منافق کون میرے نبی
فرماندے نے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جدوں وعدہ کر دے تے وعدے دی خلاف ورزی کر دے. کان زعمہ ان مسلما، زعم انہ مسلما، گمان کردہ میں مسلمان مگر کان منافقا خالصا، اے پیور قسم دا منافق ہے. غور کر سونے توجہ کر میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اور کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں، حدیث میرے مصطفیٰ دی سلسلہ دی سے سیاہ دی اندر روایت موجود ہے. حدیث نمبر 1405 نمبر ہے. ان عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نقض قوم العہد الا کان القتل بینہم ولا ظہرت الفاحشہ فی قوم الا قد تسلط اللہ علیہم الموت ولا منع قوم قد الزکاة الا حبس اللہ علیہم المطر. میرے نبی فرماندے نے جیڑی قوم اللہ دے رستے اندر مال خرچ کرنا چھڑ دے وے، جیڑی قوم زکات دینا چھڑ دے وے، جیڑی قوم اپنے فصل دی پورا عشر دینا چھڑ دے وے، اللہ رب العزت نہ تو بارشاں روک لیا کر دے، پھر وہ بارشاں رحمت نہیں زحمت بن کے آیا کر دیو نے. اور میرے نبی فرماندے نے جس قوم دی اندر زناکاری تے فحاشی تے بدکاری عریانی عام ہو جائے، پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ پاک اس قوم دی اوپر موت نو مسلط کر دیندے. پھر ادھروں موت دی خبر تھی ادھروں موت دی خبر. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ رب العزت اچانک موت ہونا تے مسلط کر دیندے نے. اور تیسری گل میرے نبی فرماندے نے جدو جیڑی قوم آپس دی اندر کیتے وعدے توڑنے شروع کر دے وے، وعدے پورے نہ کرے، اللہ پاک اس قوم دی اندر لڑائی جھگڑے پیدا فرما دیں گے. انہاں نو آپس اندر قتل و غارت تے لڑا دیں گے. او دے دستو گربان ہویا ہے، او دے ہویا پہ ہے. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اے بد عہدی بہت ساریاں بیماریاں تے بہت ساری خرافات تے معاشرے اندر بد امنی دا سبب بنے گی. ایتھے ہی بس نہیں آئیے صحیح مسلم ہے حدیث نمبر 4531 نمبر ہے. اے تا دنیا تے سارا کچھ چل دا پہ ہے. ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الغادر ینصب اللہ لہ لواء یوم القیامہ فیقال علی ہذہ غدرۃ فلان. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے انج میدان محشر دی اندر پوری باب آدم تو لے کے قیامت تک حیران والا بچہ میدان محشر اندر کھڑا ہوئے گا. پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ ایتھے لوکاں نال وعدے کردا تے مکر جاندا ہے، وعدہ کردا تے توڑ دیندا ہے، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العزت دی پشت دے اندر ایک ایسا جھنڈا نصب کر دیں گے، دوروں ہی نظر آ رہا ہوئے گا اور فلانا بندہ دنیا پہ دھوکے بازی کرنے والا اور دنیا پہ جھوٹ تے فرار تو کم لین والا اور دنیا پہ لوکاں پہ نال وعدے کر کے مکر جان والا ہے. پاک پیغمبر دا صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی بیان فرماندے صحیح مسلم حدیث نمبر 4538 نمبر روایت ہے. میرے پاک پیغمبر فرماندے لکل غادر لواء یوم القیامت یرفع لہ بقدر غدرہ. فرمایا اللہ ایسا جھنڈا لگان گے دی پشت پیچھے، فرمایا وہ اومیں لمبا ہی ہندا جائے گا جمیں جمیں لوگاں بھی بے حق اندر
دیاں گواہیاں آندیاں جان گیاں، دھوکھے بازی تے وعدہ توڑن دے پیغام مل دے جان گے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ رب العزت اونجی اس پرچم نو بلند کر دے جان گے، دوروں ہی نظر آئے گا فلانا جا رہے ہے دھوکھے بازیاں جھوٹ تے فراڈ تو کم تے وعدہ خلافی کرنے والا۔ غور کرو سونیاں ویرا توجہ کرنا، آج تو ماڑے تیری سندا کوئی نہیں، اللہ اکبر، آج تو غریب تے یتیم نال ظلم کری جانا ہے، او دے نال زیادتیاں کری جانا ہے، تیرے بوے تے آوے تو کدی انہوں پیار نال موڑ دینا ہے، کدی تو ان دے نال تکا بھی کر لینا ہے، کدی 100 ہیلے بہانے بنا لینا ہے، مگر غور کر سونیا ایک وقت ایسا آن والی، صحیح پاک پیغمبر دا فرمان صحیح البخاری حدیث نمبر 2227 نمبر روایت ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ۔ میرے نبی فرماندے 3 بندے ایسے ہون گے جنہ دا کل قیامت والے دن میں رب آپ کیس لڑاں گا، میں رب آپ کیس لڑاں گا۔ اوہ معاملے نو نہ چھیڑیا جے، حکومت آپ مدعی بن دیئے، بندہ کوئی نہیں بندہ حکومت آپ، بندہ بڑا پریشان ہوندہ ہے ہو جے معاملے نو جدے حکومت خود مدعی بن جائے۔ اللہ فرماندے نے 3 بندے ایسے آن گے جنہ دا خود مدعی میں بناں گا، میں آپ انہاں دا کیس لڑاں گا۔ انہاں بچوں پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماندے نے جس بندے نے وعدہ کیتا اور وعدہ کرن تو بعد توڑ دیتا، فرمایا وہ بندہ اس تے صبر کر گیا، کل قیامت دا دن ہوئے گا میں رب او دی طرفوں اس بندے نال لڑاں گا، میں یہ دے کیس لڑاں گا او دے نال۔ اور دوسرے نمبر تے فرمایا جس بندے نے کسے آزاد انسان نو اگے ویچ دیتا، اب بعض دفعہ کچھ کفیل حضرات ہیں جدے ہوندے نے ایتھوں بندہ بھیجیا ویزا دے کے گاں ویچ چھڑیا، یا ساڈے ملک پاک کچے دے ڈاکوؤں دے علاقے اندر جو معاملہ چل رہے، فرمایا کہ زندہ انسان نو بیچ دیتا کسے بندے نے دھوکھے دے نال، فرمایا انہوں پتہ نہیں چلیا، وہ صبر کر گیا، کل قیامت اللہ فرماندے میں خود کیس لڑاں گا۔ اور تیسرا بندہ ہو جن نے مزدوری کیتی ہے، جن نے اجرت مزدوری کیتی ہے کسے دی اجرت، پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے مزدوری کیتی ہے، نے مزدوری کروا بھی لئیے پر انہوں او دا اجر انہیں پورا دیتا نہیں۔ کوئی 10,000 تے بھی مزدور رکھیندہ ہے، کوئی 20,000 تے بھی رکھیندہ ہے، اللہ اکبر، اللہ سرکاری سطح تے 37-38,000 روپیہ اس وقت ایک مزدور دی تنخواہ ہے، اللہ اکبر، اللہ میرے تیرے معاشرے اندر ویکھو ظلم دی انتہا نہیں ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، اللہ فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اس مزدور دی طرفوں میں رب خود لڑاں گا، اللہ اکبر، انصاف دلاواں گا۔ سونے اتھے نہ روپیے ہونے، نہ ٹکے ہونے، نہ زمین ہونے، نہ مربے ہونے، نہ جانور ہونے، نہ یار ہونے، نہ بیلی، اتھے تے سونیاں کیتیاں نیکیاں کام آنیاں نے، تے پھر اتھے نیکیاں تقسیم کر کے اللہ فرماندے انہاں نو راضی کر چھڑاں گا، تے انہوں کہاں گا چال بھی وڈے کر تیرا ادھر داخلہ بنا دیتا گیا ہے۔ اس واسطے آؤ اے دنیا 4 دنہ دیئے، مت اس مقام تے جا کے رب دے سامنے بندہ پریشان ہوئے، اتھے حالات معاملات اپنے درست کر جائیے۔ خالق کائنات کو دعا ہے اللہ رب العزت میں تینو پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرامین تے عمل دی توفیق عطا فرما دے، وما توفیقی الا باللہ۔